کہ کیا بیٹی والد کے پاؤں دبا سکتی ہے کہ نہیں، اور والد اپنی بیٹی سے جوتے صاف کروا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، اگر تو والد صاحب بوڑھے ہیں، اوور ایج ہیں، 60 سے ابو ہیں، تو پھر تو اس کی گنجائش نکلے گی، کیونکہ بوڑھے ہونے کے بعد تو کافی احکام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد ینگ ہوتے ہیں اور بچی بھی پھر مشتہات ہوتی ہے، یعنی 7 سے 9 سال کی عمر تک پہنچ چکی ہوتی ہے یا جوان ہو چکی ہوتی ہے۔ اس صورت میں تھوڑی سی احتیاط کر لی جائے تو بہت ہی بہتر ہے۔ اگرچہ والد محرم ہوتے ہیں، والد کا بیٹی کو ٹچ کرنا مطلب مناسب جگہوں پر، غیر مناسب بات نہیں کر رہا ہوں، جیسے سر پہ بچی کو پیار کرتے ہیں، یا ہاتھ آگے بڑھا دیا، بچی سے ہاتھ ملا لیا، یا بچی نے پاؤں دبائے، گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہمارے سامنے خود کیسز آئے ہیں، لوگوں نے بیان کیے ہیں کہ بچی نے اگر ذرا سا ٹچ کیا ہے تو برا خیال ذہن میں آنا شروع ہوا۔ یعنی برا خیال سے مراد وہ نہیں کہ بچی کے ساتھ کچھ کرنے کا برا خیال، یعنی شہوت سی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ معاملات ہو سکتے ہیں، لہذا جب والد صاحب جوان ہوں، ینگ ہوں، تو بچیوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اس صورت میں اپنی زوجت سے کہیں کہ تم میرے پاؤں دباؤ، بچی کو آزمائش میں نہ ڈالیں۔ باقی بچی سے اگر جوتے وغیرہ صاف کروائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کرتی ہیں بچیاں، خدمت کرتی ہیں، کپڑے بھی تو دھوتی ہیں، ڈسٹنگ بھی تو کرتی ہیں گھر کی۔ والد صاحب جب کھانا کھا کے چھوڑتے ہیں تو ان کی پلیٹیں بھی تو بچیاں دھو رہی ہوتی ہیں، تو جوتے صاف کروانے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ کر سکتی ہیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ اگر کوئی شخص ذکر الہی میں مشغول ہو، کوئی دوسرا آدمی بھی آ جائے وہاں پر اور بلند آواز سے درود پاک پڑھ دے، تو جو ذکر کر رہا تھا کیا اس پہ واجب ہے کہ وہ اپنا ذکر روک کر درود پاک پڑھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انور اس کے کان تک پہنچا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو نفس مسئلہ سمجھ لیجئے کہ زندگی میں ایک بار درود پاک پڑھنا فرض ہوتا ہے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر، آیت درود کا چونکہ حکم ہے اس اعتبار سے۔ اس کے بعد جس بھی مجلس یا محفل میں پہلی مرتبہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیں تو درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ پھر اگر بار بار ذکر کیا جا رہا ہے تو پھر مستحب ہو جاتا ہے۔ جیسے اذان ہوئی، پہلی مرتبہ آپ کے کان میں نبی کریم کا نام اقدس آیا تو درود پاک پڑھنا واجب ہے، یاد رکھیں ورنہ گناہگار ہوں گے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم کسی عبادت میں خود مشغول ہوتے ہیں تو پھر یہ حکم شرع ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، اور میں اپنا ذکر الہی کر رہا ہوں، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس میرے کان تک آتا ہے، تو اب مجھ پر واجب نہیں ہے، کیونکہ میں خود ایک عبادت میں مشغول ہوں۔ ہاں، جو عبادت میں مشغول نہ ہو وہ یہ کرے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے آپ قرآن پڑھ رہے تھے، آواز آ گئی، آپ نے ادباً قرآن بند کر کے پہلے درود پاک پڑھ لیا، پھر یہ مستحب ہے، آپ پہ واجب نہیں تھا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔